میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا کردار ایسا روشن کردار ہے کہ میرے نبی کے کردار کی جھلک جن صحابہ پہ پڑی ہے، رب کعبہ کی قسم ان کا کردار اتنا اونچا ہو گیا تھا۔ میرے نبی کریم نے اپنے اخلاق کے بل بوتے پر جس طرح دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور دنیا میں دور دور تک اسلام کی روشنیاں میرے نبی کریم نے پھیلائی، اسی طرح صحابہ کرام کا کردار بھی اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام کے وجود پہ اخلاق محمدی کی جھلک اتنی پیدا ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام اس اخلاق کی بدولت دنیا کو مسلمان کر لیتے تھے۔ کافر بھی انہیں دیکھتا تو متاثر ہو جاتا، کافر بھی انہیں دیکھتا تو متاثر ہو جاتا۔ آج ہمارے پاس اخلاق والی طاقت بھی کوئی نہیں، ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ کے اسلام قبول کریں، ایسا نہیں بننا کہ الٹا ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہونے لگ جائیں۔ ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں ایسا بننا ہے کہ کوئی دیکھے تو وہ کھینچا چلا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، مسلمانوں کا قافلہ فوج وہ بڑھتی جا رہی ہے، فتوحات ہوتی چلی جا رہی۔ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا، وہیں ڈیرے لگا دیے، وہیں رہنے لگے۔ پیچھے سے حکم آ گیا، پیچھے سے حکم آ گیا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر فلاں علاقے کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ چونکہ حکم آ چکا تھا اس لیے اسلامی فوج نے وہ علاقہ جب چھوڑا، رب کعبہ کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری اور پورا وہ علاقہ عیسائیوں کا باہر نکل آیا۔ حالانکہ یہ وہی عیسائی تھے جنہیں چند دن پہلے انہوں نے شکست دی تھی، ان کی املاک پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کے شہروں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، انہیں مغلوب کر دیا تھا، خود حاکم بن گئے تھے مسلمان۔ لیکن اخلاق اپنے کتنے زیادہ غیر مسلموں کے سامنے صحابہ نے دکھائے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس وقت امیر کے حکم پر اس علاقے کو چھوڑنے کا وقت آیا، ان چند دنوں میں وہ لوگ عیسائی لوگ مسلمان قوم کے اخلاق دیکھ کر اتنے گرویدہ ہو چکے تھے کہ جس وقت مسلمان وہاں سے نکلے ان کا پورا پورا حساب انہیں دے کر گئے، اور ایک ایک پائی کا حساب کر کے جب وہاں سے نکل رہے تھے تو وہ عیسائی پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، الہی بڑے بڑے لوگ دنیا میں دیکھے لیکن ان فرشتہ صفت لوگوں جیسا کوئی ہم نے قافلہ یا ایسا گروہ یا مذہب دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اگرچہ یہ ہمارے حکمران بنے ہیں اور ہمیں انہوں نے مغلوب کیا ہے، لیکن یہ انصاف پسند اتنے تھے، یہ اخلاق والے اتنے تھے، یہ کردار والے اتنے تھے، یہ اونچی سوچ والے اتنے تھے، یہ سچے اتنے تھے، یہ سچے اتنے تھے، یہ کھڑے اتنے تھے، یہ امانت دار اتنے تھے کہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی نے واپس لے کے آنا، کیونکہ ہمارے اپنے حکمرانوں کی موجودگی میں اتنی ہماری زندگیاں محفوظ نہیں تھی جتنی اصحاب محمد کی وجہ سے ہماری زندگیاں محفوظ ہو گئی۔ یہ نقشہ تھا اخلاق کا کہ صحابہ نے اس علاقے پہ قبضہ کیا، اور جب چھوڑ کے جانے لگے تو وہی شہر کے لوگ اللہ سے دعائیں، اللہ تمہیں پھر لے آئے۔ ایسا ہوتا ہے مسلمان، اور ہمارا کردار اتنا بدبودار ہے کہ اگر کسی مسلمان کوئی کافر ہمیں دیکھے وہ شاید خطرہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے پیچھے ہٹ جائے اور کہے کہ اگر مسلمان ہو کہ میں نے ان جیسا بننا ہے تو میں ادھر ہی ٹھیک۔ اس لیے اپنے کردار کو سچا کیجیے، اخلاق کی طاقت کو مضبوط کیجیے، اخلاق کی طاقت کو بڑھائیے۔ سیدنا خالد بن ولید، سب کہو کون نہیں جانتا
اسلام کا عظیم جرنیل، 100 سے زیادہ جنگیں لڑنے والا، 100 سے زیادہ، ہر جنگ میں ہی جہاں نکلتا ہے فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک جنگ میں جس وقت ٹکرا ہوا کفار کے لشکر کے ساتھ، پہلے مبارزت ہوا کرتی تھی، ایک سپہ سالار ادھر سے نکلتا، ایک ان کی طرف سے نکلتا، پہلے ان دو بڑے بہادروں کا مقابلہ ہوتا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یوں مبارز نکلتے تھے۔ وہ گھمسان کا رن اور عوامی جنگ بعد میں ہوتی تھی۔ سپہ سالار ادھر سے کفار کی فوج کا نکلا ہے، ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ہیں، لیکن اخلاق دیکھیے صحابی کا، کردار دیکھیے صحابی کا، سیرت دیکھیے صحابی کی، چال ڈھال دیکھیے صحابی کی، نقشہ دیکھیے اس کے وجود کا، کہ وہ کفار کا جرنیل خالد بن ولید کے اس چال ڈھال کو دیکھ کر تلوار اوپر کرنے کی بجائے تلوار نیچے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے میں نے وار نہیں کرنا، میں نے چند سوال کرنے ہیں آپ سے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں فرمائیے، بولیے کیا سوال کرنے؟ اس نے اسلام کے متعلق کچھ 2-4 سوال کیے، خالد بن ولید نے پورے اپنے اسلامی کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے جواب پیش کیے اور عزت کی، احترام کیا۔ وہ متاثر ہو گیا، خالد بن ولید نے بھانپ لیا کہ میں نے اس کے دل کو جیت لیا ہے، اور ہی اندر لے کے آئے، خیمے میں لے کے آئے، آ کے مزید اس کے سوالوں کے جواب دیے، تسلی کروائی، تشفی کروائی، اور بعد میں جب وہ مطمئن ہوا تو فوج تو باہر کھڑی ہے ایک دوسرے کے سامنے، لیکن فوری طور پہ مطمئن ہو کے کہتا ہے حضرت جی میں آپ اور پیغمبر اسلام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو گیا ہوں کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ خالد بن ولید نے کلمہ پڑھایا، وضو کروایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تلوار ہاتھ میں لے کے جب گئے تھے، جب دونوں اندر گئے تھے تو ایک کفار کی فوج کا جرنیل تھا، ایک مسلمانوں کی فوج کا جرنیل تھا، اور جب واپس آئے خیمے سے تو دونوں اسلام کی فوج کے جرنیل بن کے باہر آ گئے، دونوں اسلام کی فوج کے جرنیل بن گئے۔ یہ تھے اخلاق۔ آج ہمارے کردار سے اتنی بدبو آتی ہے کہ ہم سے لوگ متنفر ہو رہے،